میرا کزن بچپن سے مجھے بہت پسند کرتا ہے، میرے لیے مختلف تحفے لے کے آتا تھا۔ میری ساری سہیلیاں مجھے چھیڑتی کہ یہ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن میں ان کی ایک نہ سنتی۔ میں کبھی اس کے بارے میں اس طرح سوچ ہی نہیں پائی کہ میں بھی اس سے محبت کر پاؤں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی 3 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، بہت لاڈوں میں پلی بھری۔ میرے منہ سے نکلی ہر خواہش میرے بھائی، میرے ماں باپ پوری کرتے۔ جب یونیورسٹی ختم ہوئی تو میرے والدین کو لگا کہ اب میری شادی ہو جانی چاہیے، اور میری خالہ کے بیٹے تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے، تو اس نے اپنی امی سے کہہ کے میرے لیے رشتہ بھیجا۔ اس کے رشتے کی بات جب مجھ تک پہنچی تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ میں نے کبھی اس کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، یہ میرے لیے صرف ایک کزن ہے اور اچھا دوست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور اس سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہم آمنے سامنے آئے، اس نے مجھ سے شکایت تک نہ کی، نہ پوچھا کہ میں نے کیوں انکار کیا، بس چپ سا ہو گیا۔ ایک دن رشتے والی نے ایک بہت ہی اچھا رشتہ میرے والدین کو دکھایا، جو نہایت امیر ترین لوگ تھے۔ وہ 3 بہنوں کا بھائی تھا۔ میرے والدین یہ رشتے کا سن کر بہت خوش ہوئے۔ جب انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے بھی بہت سن کر خوشی ہوئی کہ اتنے امیر گھرانے سے میرے لیے رشتہ آیا ہے۔ میں خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہی تھی۔ میں نے اپنی ساری دوستوں کو بڑی خوشی سے بتایا، وہ بھی خوش ہوئیں۔ میرے گھر والوں کو لڑکا اور ان کے گھر والے بہت پسند آئے۔ لڑکے کا نام اظہر تھا۔ اظہر دیکھنے میں تو بہت خاموش طبیعت لگ رہا تھا، لیکن اس کے اندر کیا چل رہا تھا کسی کو معلوم نہ تھا۔ شادی کی پہلی رات جب اظہر کمرے میں آئی تو انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں، کپڑے چینج کیے اور سو گئے۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر سوچا کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ ہو۔ پھر دن گزرتے گئے، میری ساس، سسر اور میری نندیں مجھے جہیز کے تانے مارنے لگیں، اپنی امیری کا رو مجھ پر چلانے لگیں۔ کبھی کہتی کہ تمہارا جہیز لو کوالٹی ہے، یہ چیز ایسی نہیں، یہ چیز ایسی نہیں، اور میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی اور بہت دکھی ہوتی۔ اپنے بھائیوں اور والدین کو بھی نہ بتا سکتی، میں ان کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اب اظہر کا بیہیویئر میرے ساتھ اور برا ہوتا گیا۔ جس دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، یا کوئی اور بات ہے، یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو وہ بہت ہی غصے سے بولا کہ ہاں، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں کسی اور سے پیار کرتا تھا، اور اس کو اپنا غصہ دکھانے کے لیے میں نے تم سے شادی کر لی۔ ہاں، میں یہ سن کر چونک سی گئی، تو میں بھی غصے میں بول پڑی، تو پھر آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ نے اپنے ساتھ ساتھ میری بھی زندگی برباد کی۔ اس دن پہلی بار اظہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور غصے سے کمرے سے چلا گیا۔ پھر یہ تو روز کا معمول بن گیا۔ اظہر ذرا سی بات پر مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا، ساس اور اس کی بیٹیاں مجھے تانے کستی، طرح سے ظلم کرنے کی کوشش کرتی۔ دن سے رات ہو جاتی اور میں مسلسل کام کرتی، گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دیں، جبکہ ان کے گھر بہت نوکر چاکر تھے۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش ہوئی، بہت خوشی سے اظہر کو بھی بتایا، بٹ اس کے چہرے کے تاثرات ذرا بھی نہ بدلے۔ میں خاموش ہو گئی اور بس اپنے دن کاٹنے لگی۔ میری بھی امیدیں ختم ہو چکی تھیں۔ میرا 8واں مہینہ تھا اور میری ساس نے اظہر کے سامنے میری شکایت کی کہ یہ میری بات نہیں سنتی، اس کو جو کہو وہ کام نہیں کرتی۔ اس بات پر اظہر نے مجھے دھکا دیا اور میری کمر پہ زور سے لات ماری اور کہا، نکل جا اس گھر سے، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم اب تک کیوں ہو یہاں؟ میں درد سے کرا رہی تھی۔ پھر مجھے میری ساس اور نندیں ہاسپٹل لے گئیں کہ ان پر کوئی پولیس کیس نہ بن جائے۔ میری منتیں کرنے لگی۔ جب میں ہاسپٹل گئی تو مجھے پری میچور ڈیلیوری کرنی پڑی۔ 8ویں ماہ میں مجھے اپنے بیٹے کو جنم دینا پڑا، اور اس دن جب میں نے اپنے بیٹے کو ICU میں دیکھا تو میں بہت روئی۔ وہ مسلسل 7 دن تک ICU میں رہا، اور میں نے اپنے بیٹے سے معافی مانگی، کیونکہ یہ میری غلطی تھی کہ میں ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہ رہی تھی۔ مجھے تو ایسی شادی کو کب کا ختم کر دینا چاہیے تھا، جس میں نہ میری عزت نہ میرا وقار تھا۔ میرے والدین آئے اور مجھے گھر لے آئے۔ بس اب میں اپنے بیٹے کے لیے جینا چاہتی تھی اور اس کو اچھی زندگی دینا چاہتی تھی۔ میں نے خلا لی اور اپنی عدت مکمل کی، اور پھر نوکری کی تلاش کرنے لگی۔ میرے والدین اور بھائیوں نے مجھے بہت منع کیا، لیکن میں اپنے بیٹے کو کسی کے در پر کسی کی ذمہ داری نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ایک دن میرا وہی کزن کامران آیا اور اس نے ایک دفعہ پھر اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھیجا۔ میں جب اس سے ملی تو میں نے اس سے کہا کہ تم کیوں مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، جس نے تو پہلے تمہیں دھتکارا، اور پھر ایک ایسے ریلیشن شپ سے نکل کے آئی ہوں کہ میں شادی کے بارے میں دوبارہ سوچ بھی نہیں سکتی۔
اس نے پھر مجھے سمجھایا اور کہا کہ تم ماں مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں اس پہ ایک دفعہ بھروسہ کر کے تو دیکھوں۔ میرے بھائیوں اور والدین نے بھی مجھے بہت سمجھایا کہ ننھے سے بچے کی ذمہ داری میں اکیلے نہیں سنبھال سکتی۔ کامران نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے بیٹے اور مجھ سے بھی زیادہ پیار کرے گا۔ پھر ہماری شادی ہو گئی۔ میں کامران کے ساتھ اب بہت خوش ہوں۔ میرا گھر چاہے بہت چھوٹا ہے لیکن اس گھر میں میری عزت، میرا وقار ہے، اور آج کامران مجھ سے بھی زیادہ میرے بیٹے سے پیار کرتا ہے اور میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ کامران سے پیار کرتا ہے۔ ہم امیر گھرانے کے رشتے دیکھ کے بہت خوش تو ہو جاتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں انسان رہ رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، پتہ یہ لگانا چاہیے کہ ان گھروں میں انسان ہے یا حیوان۔ Please subscribe and like my stories and like my channel.